خداوند یسوع مسیح کے عظیم، قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سیمی ایمینول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ناقابل یقین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پاسٹر شرجیل خان صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ خوش آمدید پاسٹر صاحب۔ شکریہ سسٹر۔ پاسٹر صاحب، آپ ہمیشہ ہمیں بڑی کلام مقدس کی عمیق گہرائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں مختلف نظریات۔ آپ پلیز اس پر کچھ روشنی ڈالیں، کیونکہ نظریات تو ناظرین بہت سارے ہیں، مگر پاسٹر صاحب چند اہم چیزوں کے بارے میں ہمیں بتائیں گے۔ شکریہ سسٹر، یہ تو بہت ہی زیر بحث موضوع ہے۔ پوری دنیا میں اس بات پر بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، اور آج سے نہیں، تقریباً 2000 سال سے، 1940 سال سے بھی زائد ہو چکے، یا 1950 سال لگا لیجئے کہ اس پر بات کی جاتی ہے، اور ہمارے مسیحی علماء اس کا مدلل جواب بھی دیتے رہے ہیں۔ صحیح۔ بہت سے جوابات ان کے کتب میں لکھے ہوئے موجود ہیں، بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ہر صدی میں علماء اٹھے اور انہوں نے لکھا ہے، جس میں بڑی وضاحت انہوں نے دی، اور جوابات بڑے خوبصورت انداز میں حقائق کے ساتھ بتائے ہیں۔ لیکن جو نہیں ماننا چاہتے وہ ان کی مرضی ہوتی ہے، آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو بہرحال اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک نظریہ ہے وہ سوون تھیوری کا ہے۔ سوون انگریزی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے بے ہوش ہو جانا۔ صحیح۔ اور یہ نظریہ تقریباً 75 عیسوی میں یہ غناستی فرقے سے اٹھا تھا، جن کو ایگنوسٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ نظریہ اٹھایا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ مسیح مصلوب تو ہوا، لیکن وہ زخمی تھا، تو وہ پھر جب وہ مرا نہیں، صرف بے ہوش ہو گیا تھا، تو جب اس کو قبر میں رکھا گیا تو پھر وہ ہوش میں آ گیا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا۔ تو یہ نظریہ پھر آگے چل کے اور تھوڑی تھوڑی شکل بدلتا رہا، اور گزشتہ صدیوں میں بھی اس میں، گزشتہ خاص طور پہ صدی میں، 20ویں صدی اور 19ویں صدی میں اس پر کافی بات کی گئی، اور مختلف قوموں نے اس نظریے کو پکڑ لیا، اور انہوں نے سوچا کہ شاید یہ ہم نے اپنی طرف سے کوئی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، یا نظریہ ہماری طرف سے ایجاد ہوا۔ تو ایسا نہیں ہے، تو یہ نظریہ پہلی صدی سے چلا آ رہا ہے۔ تو اب اس میں جو سب سے اہم جو اس کا جواب ہے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ وہ بے ہوش ہوا تھا، مرا نہیں تھا جب اسے قبر میں رکھا گیا۔ تو اس کا جواب میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوون تھیوری کے مطابق جب ان کو قبر میں رکھا گیا تو کفن میں لپیٹ کر رکھا گیا تھا۔ یہ بات درست ہے، کیونکہ سب کو پتا چل رہا تھا کہ وہ مر گئے، اس لیے انہیں کفن میں لپیٹا گیا۔ وہ زخمی تھے، تو قبر کی ٹھنڈک کبھی بھی کسی بھی شخص کو جو بے ہوش ہے اور زخمی ہے، اس کے زخموں کو ہیل نہیں کرتی۔ یہ میڈیکلی پروون بات ہے۔ سائنٹسٹ اس میں بھرے پڑے ہیں جو اس بات کو ثابت کر دیں گے، اور ڈاکٹرز اس بات کی گواہی دیں گے۔ صحیح۔ تو ان میں سٹراؤڈ ہیں، اور بھی بہت سے ہیں، ڈاکٹر ولیم ہیں، لین کریگ ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو اس بات کی وضاحت دے چکے ہیں۔ تو اب وہ یہ تھا کہ جب وہ قبر میں رکھے گئے تو وہ شفا یاب کیسے ہو گئے۔ صحیح۔ یہ اس کے لیے تو میں پہلے ہی بات بول دوں کہ ان کے جی اٹھنے سے کوئی بڑا معجزہ چاہیے، ان کا بے ہوش ہو کے پھر ہوش میں آنا اور پھر وہاں سے فرار ہو جانا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ پاسبلٹی نہیں ہے۔ پھر دوسری بات کہ جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے اپنا کفن کھولا، اس کو وہاں پھینکا، اور پھر جو ہے وہ بے لباس ہی، وہ اتنا بھاری پتھر جو 2 سے 4 ٹن وزنی پتھر ہوتا تھا، وہ وہاں سے ہٹا کر، وہ اکیلے شخص، اکیلا مرد، وہ اتنے بھاری پتھر کو وہاں سے ہٹا کر قبر کے منہ سے پھر وہ باہر بھاگ گئے۔ تو اس لیے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے۔ صحیح۔ سوون تھیوری درست نہیں ہے۔ درست۔ اس کے بعد پھر تیسری دلیل یہ ہے کہ باہر پہرے دار تھے جو فوجی تھے، جو رومی فوجی اور بڑے ماہر فوجی تھے، جنہوں نے آدھی سے زیادہ دنیا فتح کر رکھی تھی۔ ان کی مہارت جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ہوگی، وہ کتنے ماہر فوجی ہوں گے۔ تو انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، یعنی وہ اکیلے اٹھے، قبر کا پتھر ہٹایا، اور پھر وہ فوجیوں سے محافظ دستے سے لڑے، بغیر ہتھیار کے وہ نہتے تھے، اور فوجیوں کے پاس ہتھیار ہیں، لیکن یہ کوئی آج کے جدید ماہر کوئی کمانڈو ٹائپ کی شخصیت تھے، تو وہ جو ہے وہ ان سے لڑ بھیڑ کے، ان کو مار کٹائی کرا کے تو وہاں سے فرار ہو گئے، اور پھر جا کے کوئی لباس وغیرہ تلاش کر کے پہن بھی لیا۔ صحیح۔ اس لیے یہ سوون تھیوری غلط ثابت ہوتی ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ اب ان کی باڈی پر جتنے زخم تھے
39 تو کوڑے ہی مارے گئے تھے ان کو. اور وہ رومی کوڑے تھے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جن کو کیٹونائن کہا جاتا ہے. ان کی ساری جو ہے وہ 9 شاخیں ہوتی تھی کوڑوں کی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ کانچ کے ٹکڑے اور کیل ویل بندھے ہوئے ہوتے تھے اس کی ہر شاخ میں. وہ چمڑے کی جو ہے وہ اس کو رسیاں بندھی ہوتی تھی. تو وہ جب باڈی پر پڑتا تھا تو اس سے کیا ہوتا تھا، وہ چمڑے کی رسیاں انسانی جسم کے چمڑے کی کھال بھی کھینچ کے اتار دیتی تھی، اور اندر سے جو ہے وہ بہت سے پٹھے بھی کھینچ کے نکال دیتی تھی. تو وہ جسم ادھڑ جاتا تھا. تو ان کی باڈی تو ادھڑی ہوئی تھی. 39 کوڑے ان کو مارے گئے. 13 کوڑے ان کے سامنے سینے والے حصے پر مارے گئے، اور 26 کوڑے ان کی کمر پر مارے گئے تھے اور ٹانگوں پر مارے گئے تھے. اس طریقے سے مارا گیا تھا. تو وہ تو آگے پیچھے سے زخمی تھے. تو اس لیے وہ کس طرح سے اتنے فوجیوں سے لڑ سکے. اور اگر وہاں سے وہ ہیل ہوتے، پھر اتنا بھاری پتھر ہٹاتے تو کتنی طاقت تو ان کی ویسٹ ہو جاتی، بالکل ضائع ہو جاتی. تو اس لیے یہ جو ہے وہ نظریہ یہ بچگانہ بن چکا ہے. سون تھیوری جو ہے یہ تو مکمل بچگانہ بات ہے، اور جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اس کو بڑے دلائل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اب ان کو سوچ لینا چاہیے کہ یہ بچوں والی بات ہو چکی ہے، اب کوئی نئی چیز نکالیں. بالکل. تو اس لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ بے ہوش ہوئے ہوں. اور صرف کوڑے ہی نہیں تھے مارے گئے، ان کو چھڑیوں سے بھی مارا گیا. ان کے منہ پر تھوک کر ان کو مکے بھی مارے گئے، ان کو تھپڑ بھی مارے گئے. ان کے سر پر کانٹوں کا تاج بھی رکھا گیا، جس سے ان کی بلیڈنگ کافی ہوئی تھی. اس سے پہلے بھی اگر ہم مزید پیچھے چلے جائیں تو وہ باغ گتسمنی میں جب وہ دعا کر رہے تھے تو اتنی شدت سے وہ دعا کر رہے تھے، اتنی جو ہے وہ دباؤ میں تھے، وہ تکلیف میں تھے، جسمانی نہیں وہ ذہنی تکلیف میں تھے، کہ ان کو تکلیف ہو رہی تھی، مشکل تھی، ان کو پریشانی تھی کہ لوگ جو ہیں وہ ان کی باتوں کو سمجھ نہیں رہے، لوگ ان کی باتوں پر رجوع نہیں لا رہے، وہ خدا کی طرف ان قائل کر رہے تھے اور وہ لوگ قائل نہیں ہو رہے تھے. تو اس بات کا انہیں شدید دکھ تھا اور صدمہ تھا. اس بنا پہ جب وہ دعا کر رہے تھے تو ان کا خون جو تھا وہ اور ان کا پانی، جسم کا پانی، وہ مل مل کے وہ خون کی بوندیں بن بن کے ٹپک رہا تھا. جو میڈیکل ٹرم ہے، یہ سائنسی ٹرم ہے، اصطلاح ہے سائنسی، جس کو ہیماتھیڈروسس کہا جاتا ہے. میں پہلے بھی کئی بار اس کے بارے میں بات کر چکا ہوں. صحیح. تو وہ ہیماتھیڈروسس ایک تکلیف ہے، ایک بیماری کی صورت اسے کہا جاتا ہے. تو وہ تکلیف سے گزر رہے تھے مسلسل. تو اس تکلیف کی بنا پر ان کے جسم سے ان کا پلازما، ایکچولی وہ خون کی بوندیں جسے کہا گیا ہے وہ ان کا پلازما ہے، جو خون کا سب سے اہم حصہ ہے. تو وہ پانی کی صورت میں پسینے کے ساتھ مل مل کے بہہ رہا تھا، جس کی بنا پر ان کا بلڈ پریشر بھی کافی کم ہو رہا ہوگا. اس کے بعد انہیں مارا گیا، اس کے بعد ان کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا. ان کا خون تو ویسے ہی کافی کم ہو چکا تھا. تو جب ان کو کیلوں سے صلیب پر جڑ دیا گیا تو کیا وہاں پر ان کا خون نہیں بہا ہوگا؟ یقیناً بہا ہوگا. تو صرف بے ہوش ہو جانا جو ہے وہ اتنے گھنٹوں کے بعد، وہ سارا دن اور ساری رات ان کو تکلیف میں گزرا تھا، تو بے ہوش ہونے والی کوئی صورت باقی نہیں رہ جاتی. ان کی ڈیتھ واقعی وقوع پذیر ہوئی، وہ واقعی مر گئے. ایکسس بلیڈنگ سے ہی ہو گئی. جی بالکل. اس میں اس کے کم از کم 10 نظریات ہیں، 10 سے زائد ہیں، لیکن میں صرف 10 کو ہی کوٹ کروں گا. صحیح. کہ جنہوں نے، جو سرجنز نے اور جو میڈیکل سائنٹسٹ ہیں، انہوں نے جوابات دیے ہیں اور اپنی بکس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ مسیح کی موت کس طرح سے وقوع پذیر ہوئی ہوگی. اس میں صرف جو ہے وہ یہ نہیں کہ جو ہے ببلیکل ریکارڈ کو مد نظر رکھا گیا، وہ تو اتھارٹی ہے، وہ تو کسوٹی ہے ہر بات کو پرکھنے کے لیے. درست. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو بیان اینڈ میں کریں گے، آخر میں کریں گے، تاکہ دوسروں کی باتیں جو ہیں وہ مدلل ثابت ہو سکیں. پاسٹر صاحب، یہ بہت دلچسپ بات محسوس ہوتی ہے کہ عام طور پر لوگ سائنٹیفک ریزنز ڈھونڈتے ہیں چیزوں کو، نظریات کو رد کرنے کے لیے، لیکن یہاں پر سائنس ہی خداوند کے کلام کو درست اور صحیح بیان کر رہی ہے. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. وہ سائنس کی خوبی یہ ہے کہ یہ خدا کے کلام کی جو ہے وہ اس کو درست نہیں بلکہ اس کی درستگی کی صداقت سامنے لے آتی، پروف کر رہی ہے. جی، یہ سائنس جو ہے یہ کلام خدا کے باعث خود سچ ثابت ہوتی. اصل وجہ یہ. تو اسی لیے میں نے کہا کہ وہ تو کسوٹی ہے، وہ تو سچی ہے، اس کو ہم اینڈ میں بنیادی طور پہ فائنل وہ ترپ کے پتے کی طرح ایک طرح سے استعمال کریں گے.
میں جو ہے وہ اس حوالے سے بات کر رہا. اب میڈیکل جو نظریات ہیں وہ 1847 میں ڈاکٹر اسٹراؤڈ تھے, فزیشین تھے, انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ مسیح کی جو موت ہے وہ صلیبی موت, تو اس کے لیے انہوں نے کئی جو کروسیفکشن کے 40 جو وکٹمز تھے ان کو کیسز کو سٹڈی کیا, 40 کیسز کو, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کتاب میں لکھا کہ مسیح کی موت دل کے پھٹنے سے ہوئی ہوگی. کارڈک جو ہے وہ اس میں رپچر کہا جاتا ہے اس کو, میڈیکل ٹرم میں کارڈک رپچر یعنی دل کا پھٹ جانا, یعنی دل کی جھلی جو ہے اسے جو ہے وہ کارڈک میمبرین کہا جاتا ہے, جو دل کے باہر موجود ہوتی ہے. جو ہے وہ جب بازار سے بھی اگر ہم دل کا گوشت خرید کے لائیں تو اس کے باہر جو ایک چمکدار سی لیئر ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ دل کی جھلی ہے. اس کی وجہ انہوں نے کس طرح سے بیان کی, انہوں نے کہا کہ جب مسیح کو بہت مارا گیا, وہ پہلے سے صدمے میں تھے جب وہ باغ گتسمنی میں تھے, اس کے بعد وہ وہاں سے گرفتار ہوئے, ان کو لا کر زندہ میں رکھا گیا, اس کے بعد ان کو کوڑے مارے گئے, پھر ان کا مذاق اڑایا گیا, پھر ان کو اور بھی کانٹوں کا تاج پہنا کر مزید ان کو مار پیٹ کی گئی. تو اس کی بنا پر ان کا دل جو ہے وہ خون کی کمی ہو رہی تھی مسلسل, تو ان کا دل جو تھا وہ ویک ہوتا چلا جا رہا تھا. صحیح. تو اسے ویک ہونے کی وجہ کیا تھی کہ خون جب کم ہوگا تو بلڈ پریشر لو ہو جائے گا. صحیح. تو اسے تیزی سے دھڑکنا ہوگا, تو جب تیزی سے دھڑکے گا تو وہ زیادہ زور لگائے گا. اس کی وجہ سے ان کی دل کی جھلی پھٹ گئی اور وہ کارڈک رپچر کی وجہ سے صلیب پر ان کی موت واقع ہو گئی. صحیح. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں. تو یہ ڈاکٹر اسٹراؤڈ کہتے ہیں, اور یہ 1847 میں انہوں نے یہ لکھا ہے. تو یہ ان کی جو ہے وہ نظریہ تھا, اور بائبل اس بات کی دلیل دیتی ہے. یعنی جب دل کی جھلی پھٹے گی, کارڈک رپچر ہوگا, تو کیا ہوتا ہے کہ باہر کی جو میمبرین جیسے ہی پھٹے گی تو اندر کے مسلز جو ہیں وہ دل کے وہ نرم ہو کے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے جیلی ہوتی ہے. درست. تو وہ موم کی طرح پگھل گیا. صحیح. تو ڈاکٹر اسٹراؤڈ نے یہی لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہی ہوا. تو اس لیے یہ دلیل جو ہے وہ کلام مقدس میں پہلے سے بتا دی گئی تھی. تو جو ایک سائنٹسٹ نے, ایک سرجن نے ثابت کر دی. اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر ڈیوس ہیں 1965 میں لکھتے ہیں اپنی ایک کتاب میں کہ مسیح کی موت جو ہے وہ کارڈک فیلئر بھی ہو سکتا ہے. صحیح. یعنی دل جو ہے وہ کام کرنا یکدم چھوڑ گیا. تو وہ یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر اسٹراؤڈ کی بات کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بالکل درست لکھا, لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ ان کو مار پڑی, ان کا خون بہا, ان کو کوڑے مارے گئے, پھر ان کو کیلوں سے صلیب پر جڑ دیا گیا. تو وہ کیا ہے کہ وہ شوق کی وجہ سے یکدم ان کے دل جو ہے وہ فیل ہو گیا ہوگا. تو ہارٹ فیلئر جو ہے وہ کسی بھی ریزن سے ہو سکتا ہے, تکلیف کی بنیاد پر بھی, صدمے کی بنیاد پر بھی, اور کوئی بھی اور شوق. تو ان کو مار جو پڑ رہی تھی اس کی بنا پر ان کا دل یکدم کام کرنا چھوڑ گیا, اور جب وہ صلیب پر جڑ دیے گئے ہیں تو وہ تکلیف میں ہے مسلسل, ان کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے. بالکل صحیح. تو وہ ہینگ کر رہے ہیں, زخمی ہیں, خون مسلسل بہہ رہا ہے. سر سے جب کانٹوں کا تاج سر پہ رکھا گیا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ سر میں زخم جب ہو جائے تو اس کو جب تک پٹی نہ کی جائے اس میں سے خون مسلسل بہتا رہتا ہے. بالکل صحیح. تو ان کے سر پہ کانٹوں کا تاج تھا, کانٹوں کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے سوراخ ان کا خون بہا رہے تھے, اس لیے ان کا دل یکدم فیل ہو گیا. تو یہ بات پھر زبور 22 جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ میرا دل جو ہے وہ موم کی مانند ہو گیا. تو یعنی کہ یکدم جو ہے وہ بند ہو گیا. تو اس کے بعد وہ کارڈک اریسٹ ہوا یا کارڈک رپچر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تمام پاسبلٹیز جو ہیں وہ ڈاکٹرز بتا رہے ہیں. تو اس لیے ان کی ڈیتھ ہوئی, یہ ثابت ہوا. بالکل صحیح. پھر تیسرے ہیں ڈاکٹر جو ہیں وہ زگیبے ہیں, وہ 2005 میں لکھتے ہیں, وہ فورینسک پیتھولوجسٹ ہیں. یعنی جو کرمنل کیسز آتے ہیں تو وہ فورینسکس جو ہیں پیتھولوجسٹ ہیں. تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ مسیح کی موت جو ہے وہ خون کی کمی کا جو ہے وہ صدمہ ہے. اس کو وہ میڈیکل ٹرم میں ہائپوولیمک شاک کہتے ہیں, ہائپوولیمک شاک. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ جب بدن میں خون کی کمی ہوتی ہے تو ہماری باڈی کپ کپانا شروع ہو جاتی ہے. کسی بھی شخص کو زخم جب ہوتا ہے, اس کی چوٹ زیادہ لگی ہو, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں, تو حادثات میں آپ دیکھیں کہ جو زخمی ہوتا ہے جب اس کا خون زیادہ بہہ رہا ہوتا ہے تو اسے ٹھنڈ لگنا شروع ہو جائے گی. تو وہ ٹھنڈ کی وجہ سے اس کو صدمہ لگ رہا ہوتا ہے, تو وہ ویکنس اتنی ہو رہی ہے, بلڈ کی کمی جیسے جیسے ہوتی جائے گی
تو اس کی کمی کی بنیاد پر اس کو کیا ہے وہ شوق لگے گا, اس سے یکدم ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ بائبل مقدس میں اس کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ میری قوت ٹھیکرے کی مانند خشک ہو گئی اور میری زبان میرے تالو سے چپک گئی۔ زبور 22 اس کی 15ویں آیت۔ صحیح۔ تو مطلب ویکنس کی وجہ سے زبان تالو سے چپک جاتی ہے، تو وہ ہائپوپولیمک شاک میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سرجن بھی درست کہہ رہے ہیں۔ صحیح۔ تو مطلب یہ ہے کہ ڈیتھ ضرور ہوئی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور ڈاکٹر ہیں، وہ لے بیک ہیں، وہ 1925 میں انہوں نے کہا کہ سائیکوپ ہوا ہوگا مسیح کو۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ بلڈ پریشر کی شدید کمی، اور یہ بات ثبوت ہے کہ ان کا خون بہا تو آٹومیٹکلی بلڈ پریشر کم ہو گیا ہوگا۔ تو جب بلڈ پریشر کم ہوا ہے تو ڈیتھ ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسے جیسے خون کم ہوتا ہے یا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو سائنٹسٹ سے بات کی جائے یا ڈاکٹر سے پوچھا جائے کہ اندر کیا ہوتا ہے باڈی میں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری تمام وینز پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھیل کے وہ جگہ زیادہ بناتی ہیں کہ خون آئے تیزی سے اور ہمیں آرام ملے، ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، ان میں ایکسٹینشن بڑھ جاتی۔ تو جیسے ہی وہ پھیلتی ہیں تو اس کی وجہ سے خون تو اتنا آ نہیں رہا، تو وہ ایکسٹینشن کی وجہ سے پلمونری وین جو دل کی سب سے اہم وین ہے وہ کیا ہے، وہ پھٹ جاتی، تو اس سے ڈیتھ ہو جاتی۔ خون کی شدید کمی بلڈ پریشر کی کمی کا باعث بنتی، تو وہ سائیکوپ ہو گیا۔ تو یہ بھی یقیناً ہوا ہوگا۔ بالکل صحیح۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح کی ڈیتھ ہوئی۔ ایک اور سائنٹسٹ ہیں جو ہے وہ 5ویں نمبر پر، وہ ویجفلز ہیں، تو وہ سن 2000 میں وہ فزیشین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسیڈوسس ایک اور جو ہے وہ تکلیف ہے، وہ ہوئی ہوگی مسیح کو۔ ایسیڈوسس؟ جی، ایسیڈوسس، ایسیڈک کنڈیشن ہو گئی، یعنی کہ تیزابیت بڑھ گئی۔ تو تیزابیت کیسے بڑھتی ہے؟ جب باڈی میں خون کی کمی ہو اور پانی اندر جا نہ رہا ہو، باڈی کا پانی بھی کم ہو رہا ہے اور خون بھی بہہ رہا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تیزابیت جسم میں بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے بندہ شدید تھکنا شروع ہو جائے گا، اور جیسے جیسے بندہ تھکتا ہے اس کی باڈی میں ایڈرینالین ایک کیمیکل ہے جو پروڈیوس ہوتا ہے، جو ہماری تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ ایک خاص مقدار میں ہو تو یہ ہماری صحت کا باعث ہے۔ جیسے ورزش کی جاتی ہے تو اتنی دیر میں جو ایڈرینالین پروڈیوس ہوتا ہے، جو صحیح ورزش ہے، اس کے ساتھ صحیح آرام، صحیح خوراک ہو تو وہ آپ کی صحت کا باعث ہے۔ لیکن جب ضرورت سے زیادہ تھکیں گے تو ایڈرینالین زیادہ سے زیادہ پیدا ہوگا، اس سے کیا نتائج نکلیں گے کہ آہستہ آہستہ ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ مسیح کی باڈی میں بھی ایسا ہی ہوا ہوگا، تو ان کو ایسیڈوسس ہوا ہوگا، کیونکہ جب خون کم ہو رہا ہے اور ان کو مسلسل جاگنا پڑ رہا ہے، وہ رات بھر سے جاگے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے وہ عدالت میں پیشیاں ہو رہی ہیں، ان کو مار پیٹ کی جا رہی ہے، ان کو آرام نہیں لینے دیا جا رہا، تو وہ شدید تھکاوٹ کا شکار بھی تھے۔ پانی بھی نہیں مل رہا، پانی پینے کو بالکل نہیں دیا جا رہا، خون الگ سے بہایا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ایسیڈوسس ہوا ہوگا۔ صحیح۔ تو خون کی شدید کمی سے بھی ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ درست۔ تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ صحیح۔ ایک اور سائنٹسٹ ہیں، وہ سرجن ہیں، بابٹ ہیں، 1963 میں انہوں نے کہا کہ ایسفیکشیا ہوا ہوگا مسیح کو۔ ایسفیکشیا ہے سانس کا رکنا یا دم گھٹنا۔ جب باڈی میں خون کم ہوتا ہے، انہوں نے اس چیز کے ثبوت دیے مختلف جو ہے وہ مریضوں کے حوالے سے، تو سب یہ سائنٹسٹ جو ہے وہ دلائل پر جو ہے وہ اور مثبت حقائق پر بات کر رہے تھے۔ درست۔ انہوں نے اپنی کتب میں باقاعدہ جو ہے وہ ریئل کیسز اسٹڈی کر کے تو پھر لکھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سانس کس طرح سے رکا ہوگا؟ جب خون کم ہوتا ہے، اگر ہمارے پھیپھڑوں میں آکسیجن کم ہو تو خون اس میں جو جاتا ہے وہ پھیپھڑوں سے آکسیجن اکٹھا کر کے خون صاف ہوتا ہے، تو پھر ہماری باڈی کو ٹرانسفر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ جب خون کم ہو گیا ہے تو آکسیجن وہ اکٹھا کرنے کے لیے تو پھیپھڑوں میں جائے گا ہی کم، تو جب کم جائے گا تو پھر پھیپھڑوں کو سانس لینے میں خود بخود دقت شروع ہو جائے گی۔ صحیح۔ تو وہ مسیح کو تکلیف تھی، وہ جب صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں تو ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو خون پہلے کافی بہہ چکا ہے اور سانس لینے میں اور دقت بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا سارا وزن ان کے ہاتھوں اور پاؤں پر ہے۔ تو اس بنا پر ان کا دم گھٹ گیا ہوگا اور دل پھٹ گیا، خون کی کمی ہو گئی اور بلڈ پریشر لو ہے تو سانس لینے میں تکلیف ہی تکلیف ہے، تو ان کا دم گھٹ گیا اور وہ چلا کر انہوں نے جان دے دی۔ صحیح۔ تو یہ بھی پاسبلٹی ہے
اور یہ ہوا ہوگا، ثابت ہوتا ہے کہ اس سے بھی ڈیتھ ہوئی ہوگی مسیح کی۔ صحیح۔ ایک اور سائنٹسٹ ہیں، وہ ڈاکٹر ایڈورڈز ہیں، 1986 میں وہ پیتھولوجسٹ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اریتھمیا پلس اسفیکشیا مسیح کو یکدم ہوا ہوگا۔ تو اریتھمیا ہوتا ہے دل کی دھڑکن یکدم بدل جانا، بے ترتیب دھڑکن ہو جانا، جس کو نارملی پلپٹیشن بھی کہا جاتا ہے کہ یکدم دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ صحیح۔ تو لیکن یہ اریتھمیا جو ہے وہ اس سے سویئر کنڈیشن ہے، شدید حالت ہے پلپٹیشن کی۔ انہوں نے کہا کہ جب مسیح کو مارا پیٹا گیا ہے تو ان کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی ہوگی۔ درست۔ جب ان کو صلیب پر ٹانگا گیا ہے، اوپر سے گرمی ہے اور وہ کتنے گھنٹوں سے صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں، تو جب وہ صلیب پر لٹکے ہیں، گرمی کا ٹائم ہے، سورج ہے، تو اس بنا پر ان کی دھڑکن یکدم بے ترتیب ہوئی، کیونکہ خون کم ہے تو خون پورا دل میں نہیں آ رہا، تو دل کے کیونکہ 4 خانے ہوتے ہیں انسانی دل کے، ٹھیک ہے، وہ وینٹریکلز اور اوریکلز، تو ان میں کیا ہے جب خون پورا نہیں پہنچا تو اس بنا پر دل کی دھڑکن یکدم جو ہے وہ بگڑ گئی، تو بے ترتیبی ہوئی، تو اس سے ڈیتھ ہو گئی۔ صحیح۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ 7 سائنٹسٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے ہوئی، تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ ڈیتھ ہوئی۔ اس کے بعد ایک اور ہیں، ڈاکٹر برینر ہیں، انہوں نے 2005 میں، یا اب بھی موجود ہیں، وہ ہیماٹولوجسٹ ہیں، یعنی خون کے ماہر ہیں وہ، تو انہوں نے کہا کہ پلمنری ایمبولزم ہوا ہوگا۔ پلمنری ایمبولزم یعنی خون کا یکدم جم جانا، بلڈ کلوٹنگ اسے عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے ثبوت کس طرح سے دیے؟ انہوں نے کہا کہ جب بلڈ جو ہے وہ کسی کا کم ہو جائے تو وینز جب پھیل رہی ہیں، کیونکہ بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، تو کئی بڑی وینز میں کیا ہوتا ہے کہ بلڈ کلوٹنگ شروع ہو جاتی، خون جمنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو پلمنری ایمبولزم کہا جاتا ہے۔ تو جب بلڈ کلوٹنگ ہوتی ہے تو خون کے بہاؤ میں رکاوٹ بن جائے گی، تو وہی کلوٹ جو ہے وہ دل میں گیا تو اس سے ہارٹ اٹیک آٹومیٹکلی ہوگا، بندہ مر جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ جو ہے وہ ڈاکٹر برینر نے ثابت کیا اس بات کو کئی مریضوں کے وسیلہ سے، جو کیونکہ وہ ہیماٹولوجسٹ تھے، خون کے جو ہے وہ ماہر ڈاکٹر ہیں، تو انہوں نے ثابت کیا کہ ایسے کئی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو مسیح کو بھی یہی پاسبلٹی ہے کہ مسیح کی موت بھی اس سے وقوع پذیر ہوئی ہو، صحیح، تو اس لیے یہ اس طرح سے پاسبلٹی ہے۔ اور پھر ڈاکٹر ولکنسن ہیں، 1972 میں وہ فزیشین تھے، تو انہوں نے کہا کہ مسیح کی موت جو ہے وہ والنٹریلی ڈیتھ بھی ہے، یعنی وہ تکلیفیں برداشت کر کر کے اب ان کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ صحیح صحیح۔ انسانی باڈی میں ایک خاص کیپیسٹی ہے تکلیفیں برداشت کرنے کی۔ صحیح۔ یعنی انہوں نے مثال اس طرح سے دی کہ اگر آپ ایک سپرنگ کو یا تو کھینچیں تو ایک خاص حد تک سپرنگ کی حالت میں رہے گا، کھینچے گا، ورنہ اس کے بعد وہ کھینچ کے اپنی حالت بدل دے گا، وہ سیدھی تار سی بن جائے گی۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ یا اگر آپ سپرنگ کو دبائیں تو ایک خاص حد تک دبے گا، اس کے بعد وہ اچھل کے کسی سائڈ کو نکل جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہماری باڈی میں بھی ایسی ہی کچھ حالت ہے کہ ہم ایک خاص حد تک تکالیف تو برداشت کر سکتے ہیں، ایک خاص حد تک مار پیٹ برداشت کر سکتے ہیں، ایک خاص حد تک صدمہ برداشت کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہماری برداشت سے جیسے ہی باہر ہوگا تو ہم مر سکتے ہیں۔ تو مسیح کیونکہ کامل انسان تھے تو اس وجہ سے انہوں نے جب مار پیٹ صحیح برداشت کی تو ایک خاص حد تک خون ان کا بہہ چکا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب 20% ہماری باڈی میں سے خون نکل جاتا ہے، باڈی فلوئڈ کم ہو جاتا ہے 20%، اور ایک عام صحت مند انسان میں 6 لیٹر سے 8 لیٹر تک بلڈ ہوتا ہے، تو جب اس کا 1/4 حصہ نکال دیں گے آپ تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ فرض کیجئے 8 لیٹر بلڈ تھا مسیح میں، فرض کر لیتے ہیں، تو اس کا 1/4 حصہ یعنی کہ 2 لیٹر بلڈ ان کا ضائع ہو چکا ہے، تو اس کے اور بعد آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ بندہ جو ہے وہ اپنی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتا مزید، صحیح، تو اس سے ڈیتھ کسی بھی لمحے ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں تو خون ان کا 20% سے زائد بہہ چکا تھا، اس لیے جب وہ صلیب پر لٹکے ہیں تو آخرکار ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ تمام وجوہات جو تھیں وہ ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ وہ ثابت کرتی ہیں کہ مسیح واقعی مصلوب ہوئے اور ان کی ڈیتھ ہوئی، اس لیے یہ لازمی تھا۔ اور پھر ڈاکٹر لوائڈ ڈیویز ہیں، 1991 میں وہ بھی فزیشین تھے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ مسیح کی موت ان تمام وجوہات کی بنیاد پر ہے کہ وہ واقعی ہی مر گئے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے
کہ واقعی مسیح کی موت ہوئی تھی، اور زبور 22 کے حوالے سے اور پھر جو ہے وہ زبور 16 کا ریفرنس وہ دیتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ زبور 16 میں لکھا ہوا ہے، انہوں نے زبور 16 کا ریفرنس انہوں نے دیا، اور اس کی 9ویں 10ویں آیات سے انہوں نے کہا کہ کیونکہ تو نہ میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ باڈی جب تک ڈیتھ نہیں ہوگی تو یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ مسیح کے بارے میں یہ بات لکھی ہوتی۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ آج سے 2000 نہیں بلکہ 3000 سال پہلے حضرت داؤد نے یہ زبور لکھا تھا، تو مسیح کی موت کی پیشین گوئی کی تھی، تو اس لیے لازم تھا کہ مسیح کی موت ہوتی۔ تو وہ باقی تمام سائنٹسٹ کی باتوں کو جو ہے وہ سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ سائنٹسٹ نے بالکل درست کہا، ڈاکٹرز نے درست کہا ہے۔ وہ ڈاکٹر برینر اور ڈاکٹر لیبیک اور بابیٹ ایڈورڈز سب کا نام لیتے ہیں ایک طرح سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب جو تھے وہ درست کہہ رہے ہیں۔ تو مسیح کی موت ان تمام وجوہات کی بنیاد پر ہوئی، اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جب کسی شخص کے سر پر آپ جو ہے وہ زخم لگا دیتے ہیں تو اس کو برین ہیمریج ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو برین ہیمریج کی پاسبلٹی بھی ہے۔ تو مسیح کی موت جو تھی وہ خون مسلسل بہہ رہا ہے، ہیماتھی ڈروسس انہوں نے کہا کہ وہ شروع سے چل رہا ہے، تو وہ مسلسل خون بہنا اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ شاکنگ کنڈیشن تھی۔ تو انہوں نے کہا ہیماتھی شاک ہے، تو وہ ایک خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی ڈیتھ ہو جاتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کپاہٹ ان کی باڈی پر ہوئی ہوگی، انہیں شدید سردی لگی ہوگی اس شدید گرمی کی حالت میں بھی، تو اس وجہ سے وہ تکلیف میں تھے، تو انہوں نے چلا کر جان دی۔ صحیح۔ تو ان کا چلانا جو ہے وہ بلا وجہ نہیں ہے، تو واضح کرتا ہے کہ مسیح کی موت ہوئی تھی۔ تو اس لیے باقی تمام نظریات چاہے سون تھیوریز ہوں یا دوسرے کہ مسیح جو ہے وہ مرا نہیں تھا، اس کا کوئی ہم شکل آ گیا تھا، تو ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ واقعی وہی شخص تھا مسیح خداوند، جس کو یسوع مسیح کہا جاتا ہے، عبرانی اور آرامی میں یشوع اور یہوشوا کہا جاتا ہے، تو اس بنیاد پر وہی ہستی وہی قربان ہوئی تھی، جس کو یونانی میں ایسوس کہتے ہیں، وہی صلیب پر مصلوب ہوا اور مر گیا تھا۔ صحیح۔ تو سائنس اس بات کے دلائل دیتی ہے، ثبوت دیتی ہے کہ مسیح مصلوب ہوا تھا اور اس کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ صحیح، بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے یہ بیان کیا کہ جتنے بھی نظریات ہیں وہ سارے کچھ بھی اپنی اپنی مرضی سے کوئی اس کو بلیو کر سکتا ہے، مگر سائنس اور خدا کا کلام جو زندہ ہمارے لیے سچائی کی کتاب ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس میں سے واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایسا نہیں ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی واضح طور پر موت ہوئی ہے۔ اسی لیے عالمگیر کلیسیا اس بات پر ایمان رکھتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہوئی ہے اور ہمارے لیے وہ کفارہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ پاسٹر صاحب، ہم نے آج آپ کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی بہت عمیق گہرائیوں کو جانا، آپ کا بہت شکریہ۔ ویورز، امید ہے آج کے پروگرام سے آپ نے بہت برکت پائی ہے۔ اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام ناقابل یقین۔